نے سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ داغ ہوں گے. ایک تو یہ نیت، پہلی نیت، جب کوئی شخص بھی رزق کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اسے مستحضر ہونا چاہیے اپنے آپ کو سوال سے بچانا. دوسری اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. ان میں بچوں کی شادیاں ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات ہیں، ان کی رہائشی ضروریات ہیں، دیگر ان کی ضروریات ہیں. اور وہ جو صاحب مال ہے وہ وسعت سے کرے، باقی اپنے کفاف کے مطابق کرے. یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عیال پر، اپنے اہل پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے. اور اس میں صرف اس کی اولاد نہیں آتی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی آتے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی آتے ہیں جو کماتے نہیں. تو جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کی کفالت ادا کرنے کی نیت سے کاروبار کیا جائے. یہ دوسرا مقصد ہے. تیسرا مقصد معاشرے کے اپاہج، کمزور، لاچار، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اراملہ، مساکین، یتامہ، مدارس دینیہ، فلاحی کاموں کے لیے ضروریات اور راہ دین میں نکلے ہوئے، رکے ہوئے لوگوں کی مدد، نصرت اور اعانت. یہ اس کی تیسری نیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ملتا ہے تو پھر میں اس کو دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کروں گا. یہ تین نیتوں کے ساتھ رزق کمانا عین عبادت ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے. ایسی دولت عثمان ہے، دولت عبد الرحمن بن عوف ہے. لیکن اگر چوتھی نیت آ گئی، وہ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے میں خاندان میں نمایاں ہو جاؤں، میں امیر کہلاؤں، میں عیش و عشرت کروں، اور اس سے اور مقاصد جو سفلی مقاصد ہیں اگر ان میں سے کوئی شامل ہو گیا تو پھر اس کا سارا کاروبار، ساری کمائی، ساری محنت جو ہے وہ ایک قطرہ پڑنے سے پیشاب کا جس طرح ایک من دودھ خراب ہو جاتا ہے. یہ نیتیں ساتھ شامل ہو گئیں ایک دن میں تو یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا. پھر اس میں برکت اٹھ جائے گی، پھر سکون اور طمانینت ختم ہو جائے گی. حالانکہ دولت کی فراوانی ہو، آسودگی ہو تو پھر اس سے راحت پہنچنی چاہیے. ایک غریب نان شبینہ کو ترستا ہے اور اس کو اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں تو اس کو سکون ملتا ہے. تو بہت ساری دولت ہونے کے باوجود بھی قرار نہ ملے، مصائب ہو، آلام ہو، تو پھر یہ وہ اس کسی نیت کے شامل ہونے کی وجہ سے نفس شامل ہو گیا تو بے برکتی آ گئی. تو ان تین نیتوں کے ساتھ دولت کمانا اور کاروبار کرنا عین دین ہے. تو اس لیے ہمیں راہ خدا میں اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. لیکن اگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی صرف اپنی ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے لیکن وہ ایک روٹی کھا سکتا ہے تو آدھی اس سے کسی اور کو دے دیتا ہے ضرورت مند کو، تو یہ بہت زیادہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے. لیکن ضرورت سے اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ارامل، مساکین اور سب میں اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، پہاڑیوں سے گزر رہا تھا کہ بادل کو آواز آئی کہ تو برس جا اور فلاں کے باغ کو پانی جو ہے وہ پلا دے. تو بادل برسا اور وہ پہاڑی ندی سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور یہ شخص بھی ساتھ چل پڑا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیلچا لے کے جو ہے وہ اپنے باغ کے لیے راستے سیدھے کر رہا تھا پانی کے. تو پانی اس نے اپنے باغ کو لگا لیا. تو اس نے اس کا نام پوچھا تو وہی نام تھا جو اس کو جو ہے وہ بادل کو فرمان جاری ہوا اور نام اس نے سنا تھا. اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے کہ تیرے باغ کے پانی کے لیے بادلوں کو بھی حکم نامے مل رہے ہیں. اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جب اس کی کھیتی پک جاتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں. ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ پر دوبارہ لگاتا ہوں اس کو بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ سارے کا سارا میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں. میرا بس اتنا کام ہے، باقی کام اللہ کے ہیں. اللہ اکبر. تو اس لیے جب آپ اپنے رزق